آج میں بات کرنا چاہ رہی ہوں ایک ایسے سینسٹیو ٹاپک کے بارے میں جو کہ ہم سب کو ایٹ لیسٹ پتہ ہے، لیکن ہم اس کو کلیئرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اور ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر پاتے۔ میں نے پچھلے بھی ایک ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے جو کہ یوں سمجھیں کہ جنریشنز سے وہ ایشو کچھ حد تک چلا آ رہا ہے۔ اب تھوڑا سا اب یہ کہ اب لوگ تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے ہیں، تھوڑا سا وے آف لائف ڈفرینٹ ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات پہ مجھ سے اگری نہ کریں اور وہ کہیں کہ نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے، اور ہم تو بہت ماڈرن ہیں اور ہم تو بڑی کھلی سوچ والے لوگ ہیں اور ہم تو فیمنسٹ ہیں ایٹسیکٹرا۔ بات فیمنزم یا نان فیمنزم ٹائپ کی چیز کی نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آ گئی ہے۔ اچھا، میں نے جب فیمنزم کے بارے میں بات کی تھی تو میں نے کلیریفائی یہ چیز کی تھی کہ فیمنزم کو بھی ہم نے تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کیا ہے، جس کے اندر اب میں پوری وہ والی بات دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کروں گی۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ یہ کیا کہ شاید جو ٹریڈیشنل رول ہوتا ہے ایک عورت کا اس کی فیملی کے اندر، تو وہ رول پورا نہ کرنا اس فیمنزم، اور آپ جو ہیں وہ اس کو یہ رسپانسبلٹی نہیں دے سکتے کہ بھئی اب جیسے لیٹس سے کوکنگ ہے فار دا فیملی کہ تمہیں کھانا پکانا ہے، تو آپ یہ زبردستی اس عورت سے آپ نہیں کام کرا سکتے۔ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گھر کا کھانا ارینج کرنا آپ کی بیوی کی ذمہ داری ہے، تو یہ ایک میل شوونزم ٹائپ کی بات ہو گئی ہے۔ تو I'm not talking about that. And I'm even not talking about the latest generation، کیونکہ اب لوگوں کو جیسے میں نے کہا کہ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ ہم کافی ماڈرن ہو گئے ہیں اور ہم ایسا نہیں سوچتے۔ حالانکہ میں اس میں ایک بیک گراؤنڈ کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح کے کلچر ہمارا ہے اور اب تک جس طرح کا کلچر ہمارے یہاں رہا ہے، اور کچھ پرسنٹیج ہوگی ایسے لوگوں کی جو کہ ادھر ایجوکیٹڈ ہیں یا ماڈرن ہیں یا پیسہ زیادہ آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کا ایکسپوجر اور ان کی ریچ جو ہے وہ زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورتوں کو کچھ زیادہ رائٹس دے دیتے ہوں۔ لیکن اگر آپ ایک بڑی پاپولیشن کی پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایشو جو ہے وہ سیم ہیں، جو پہلے تھے وہی آج تک چلے آ رہے ہیں۔ 70s 80s 90s والے ایشوز ہیں وہی آج تک ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کا براٹ اپ ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ کلچرلی ڈفرینٹ ہے، اس میں تھوڑا سا ریلیجس کلر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہمارا ریلیجن جو ہے وہ خراب ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ اسٹرکٹنس ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کلچرل نارم سے ہٹ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ریلیجن چھوڑ رہا ہے۔ مطلب یہ ایک عجیب سا کمبینیشن سا بن گیا ہے۔ میں نے اور بھی ویڈیوز میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارا ریلیجن کیونکہ اٹس اے وے آف لائف، تو وہ ہمارے کلچر میں اتنا زیادہ بلینڈ ہوا ہوا ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے۔ ایون ہمارے میڈیا کے اوپر بھی جو کانٹینٹ آتا ہے اس کے اندر موسٹ آف دا ٹائم ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے اپنے ڈراماز کے اندر، اپنی اسٹوری ٹیلنگ کے اندر، کہ ہم یہ بتائیں کہ جو ہماری ویلیوز ہیں اور جو ہمارا ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کے اندر نظر آئے۔ اور جب ہمیں کوئی ایسی چیز کرنی ہوتی ہے جو کہ ہمارے ریلیجن کے اندر شامل نہیں ہوتی تو وی ہیو ٹو کلیریفائی دیٹ کہ یہ فیملی جو ہے یہ ریلیجس نہیں ہے، یا یہ سوری ریلیجس نہیں ہے، یہ دوسرے ریلیجن کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کانٹیکس میں میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں جب آپ براٹ اپ کرتے ہیں اپنے بچوں کا، تو اس میں جب لڑکیوں کی باری آتی ہے تو ضروری نہیں ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ فیملیز کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں لڑکیوں سے کہ تمہیں تو بڑے ہو کے اگلے گھر جانا ہے، تمہاری تو دوسرے گھر میں شادی ہو جائے گی، اور تھنگس لائک دیٹ، جو پرانے زمانے کی مدرز ہوتی تھیں وہ اس طرح کی باتیں اپنی بیٹیوں سے کہتی تھیں، اور اب آئی ایم شیور کہ اس طرح کی بات اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہی جاتی، لیکن اب لڑکیاں خود اتنی سمجھدار ہیں ماشاء اللہ سے پاکستان میں کہ دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے کہ یہ ریالٹی آف لائف ہے، دے ول گیٹ میرڈ سم ڈے اینڈ گو اوے ایٹسیکٹرا۔ لیکن ایک ہوتا ہے غیر محسوس طریقہ جو آپ اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں، جو بات آپ سے منہ کھول کے کوئی نہیں کہتا، بٹ یو ایبزارب دیٹ کائنڈ آف انرجی اینڈ یو ایبزارب دیٹ کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ فرام یور انوائرمنٹ کہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کرنے کے لیے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ سم ٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کبھی پرانے زمانے کی ہماری امی بتاتی ہیں کہ جی ان سے کوئی سہیلیاں تھیں اور کوئی جاننے والے تھے، تو ان کے اوپر بڑی پابندی لڑکیوں کے اوپر کہ جی آپ تیار نہ ہوں، جب آپ کی شادی ہو تو پھر آپ تیار ہوئیے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ایک باتیں ہوتی تھیں جو کچھ والدین اپنی اولاد بیٹیوں سے اسپیشلی کہتے تھے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ چیز منہ کھول کے نہیں بتائی جاتی، لیکن ان پہ تھوڑی پابندیاں ہوتی ہیں، یا ان کو بتایا اس طرح سے ان کو اپنے ماحول سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہماری امی تیار ہو رہی ہیں ابا کے لیے یا فلانی بہن کی اب شادی ہو گئی ہے تو شی ہیز آل دا رائٹ ٹو ویئر دیز کلرفل کلوتھس اینڈ جولری اینڈ آل دیٹ۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک امپریشن ہمارے یہاں لڑکیوں کے اوپر یہ پڑ جاتا ہے کہ آپ کو
تیار جو ہونا ہے وہ شوہر کے لیے ہونا ہے، اور نیچرلی اگر شادی کے بعد ہونا ہے تو آپ کو شوہر کو دکھانے کے لیے تیار ہونا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط بات ہے یا آپ شوہر کو دکھانے کے لیے تیار نہ ہو، میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، میں بڑا کلیئرلی یہ بات کہہ رہی ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ تیار ہو رہے ہیں تو اپنے لیے بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنے لیے بھی تیار ہونا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ سم ٹائمز، اب یہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، شروع شادی ہوتی، شروع چونچلا ہوتا ہے، آپ تیار ہو کے بیٹھتے ہیں، شوہر کو اچھے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے، یا وہ آپ کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، وتھ ٹائم یہ چیزیں تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں ایک نارمل ہاؤس ہولڈ کے اندر، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اگر ہسبینڈ آپ کو کمپلیمنٹ نہیں کر رہا تو یو اسٹارٹ فیلنگ لو، کہ ایسا کیا ہے، اب تو مجھے میری طرف دیکھتے نہیں، یو اسٹارٹ کمپلیننگ، یو اسٹارٹ فیلنگ کہ اب تو میری طرف دیکھتے نہیں ہیں، میری تعریف نہیں کرتے، شاید میں بری لگ رہی ہوں، شاید یہ ہے، اس طرح کی باتیں آنے لگتی ہیں۔ سم ٹائمز ایسا ہوا ہے کہ عورتیں ایسا فیل کرنے لگتی ہیں کہ شاید میں ناکافی ہوں، شاید میری کوئی ویلیو نہیں ہے، اور سم ٹائمز اسٹاپ لکنگ آفٹر دیم سیلوز، اور وہ اپنی گرومنگ کے اوپر توجہ دینی بند کر دیتی ہیں، اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی گرومنگ کے اوپر توجہ نہیں دیتی تو جو ان کو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ شوہر ان سے دور ہٹ رہا ہے، وہ ایکچولی ان سے اور زیادہ دور ہٹ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر ہم سے ڈیمانڈ کرے گا کہ تم تیار ہو تو ہم تیار ہوں گے، شوہر یہ سوچتا ہے کہ یہ عورت تیار نہیں ہو رہی، تو نیچرلی آدمی کیونکہ ایک ویژول کریچر ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہوں میں اس عورت کی طرف اس وقت توجہ دوں جب وہ زیادہ تیار ہوگی، تو وہ اس وقت اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے، تو یہ ایک ویشس سرکل بن جاتا ہے۔ مرد آپ پر توجہ نہیں دے رہا، وہ آپ کو تیار ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ تیار نہیں ہو رہی ہیں، وہ آپ پر توجہ نہیں دے رہا، یہ ایک راؤنڈ سائیکل بن جاتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ نہیں تیار ہوں گے اتنی کم وہ توجہ دے گا، جتنا زیادہ آپ نہیں تیار ہوں گے وہ توجہ نہیں دے گا، اتنا زیادہ آپ ایک ڈپریشن کی سی کنڈیشن کے اندر آ جائیں گے اور آپ لو فیل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی بیٹیوں کو یہ بات سم ہاؤ سکھائیں کہ تیار جو ہوا جاتا ہے وہ اپنی دیکھ بھال کے لیے ہوا جاتا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں ہوا جاتا کہ آپ سسرال میں آ گئے ہیں یا آپ کی شادی ہو گئی ہے یا آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں پہننے کے لیے اس لیے آپ کو پہننا ضروری ہے، یا آپ کو شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہی صرف تیار ہونا ہے۔ تو اب تو خیر لڑکیوں میں تھوڑی اویئرنیس ہے، لیکن یہ بات میں نے اصل میں ٹاپک اس لیے بھی اسٹارٹ کیا کہ اب جو خواتین تھوڑی سی عمر کی زیادہ ہو گئی ہیں، اسپیشلی جو کہ 35 یا 40 ایئرس کی ایج کے اندر آ گئی ہیں، ان کے ساتھ یہ لونلینس کا ایشو بہت زیادہ ہے کہ جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتے، ادھر ان کی تعریف نہیں کرتے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے، تو ان کو ایک لونلینس کی چیز محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ اس بات کی شکایت کرتی ہیں تو نارملی ان کو سننے کے لیے یہ ملتا ہے کہ بھائی تم مطلب کیا اس عمر میں چونچلے کرنا چاہ رہی ہو، یا یہ کہ مطلب ٹھیک ہے، اچھی لگ رہی ہو، صحیح ہے۔ سم ٹائمز کچھ لوگ اب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ اڑانے کے پوائنٹ آف ویو سے ہی بہت ساری باتیں، بہت سارے ہسبینڈز ہوتے ہیں اتنے انسینسٹیو ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں اس طرح کی باتیں، یا ان کو بیوی کی ایج یا اس کا جو حال حلیہ جو کہ ان کی وجہ سے ہی خراب ہوا ہوتا ہے۔ فرینکلی اسپیکنگ، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے اوپر توجہ نہیں دیتا اور اس کو ٹائم نہیں دیتا یا اس کی تعریف نہیں کرتا تو وتھ ٹائم وہ عورت جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو نہ کیری کر پائے گی، نہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ تیار رکھ پائے گی، اور سم ٹائمز ان آدمیوں کو بھی پھر اس چیز کا احساس ہونے لگتا ہے کہ فلانی عورت تو اس ایج میں بھی اچھی لگ رہی ہے یا بہتر تیار ہو کر رہ رہی ہے، تو بھائی جو اس کو حالات مل رہے ہیں، یا تو اس کو اس کے ہسبینڈ کی طرف سے اتنی توجہ مل رہی ہے اور اتنا فری ہینڈ مل رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر توجہ دے رہی ہے، یا یہ کہ اس کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ بھائی اس کے لیے اس کی ویل بینگ، اس کے آؤٹ لک میٹر کرتا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے فکر مند زندگی میں نہیں بیٹھی ہوئی کہ بھائی میرا میاں ہے اور مجھے اس کے لیے تیار ہونا ہے اور میں بس شوہر کے لیے ہوں۔ ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر پہ سفر کرتی ہیں، حالانکہ اس کے اندر میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس میں ان عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا براٹ اپ ہی ایسا ہے، ان کو زندگی میں سکھایا ہی گیا کہ آپ کی خوشی اور آپ کا غم جو ہے وہ آپ کے شوہر کے ساتھ ہے، جو کہ ہوتا بھی ہے، ایموشنلی ظاہر ہے ہوتا بھی ہے، لیکن دیکھیں اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا آپ 100% دے رہے ہیں نا اپنی شادی کے اندر، اتنا ہی 100% آپ کو سامنے سے بھی ملے۔ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیز قربانی تمہیں دینی ہے اور تمہیں اپنا 100% شادی کے اندر دینا ہے، لیکن اس بات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ صرف 100% دے رہے ہیں لیکن سامنے سے آپ کو 100% نہیں مل رہا۔ جو کہتے ہیں نا کہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، یہ وہ والی بات ہے کہ اگر آپ ایک طرف سے دیے جائیں گے اور آپ کو بدلے کے اندر اس طریقے کا رسپانس نہیں مل رہا یا اتنا بھرپور رسپانس نہیں مل رہا تو وتھ ٹائم آپ تھک ہی جائیں گے۔ 20-25 سال کی کسی کی شادی ہو گئی ہے، 20-25 سال کی عمر کے اندر ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ 40-50 سال کا ہی ہو رہا ہوگا، 45
250 کا بھی ہو رہا ہوگا. تو زیادہ تر ایسی خواتین کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ اب ایک طرح کی لونلینس کا اور ایک طرح کی ان اٹینٹیونیس کا شکار ہو رہی ہیں, اور ان کو یہ فری چیز فیل ہو رہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی اٹینشن نہیں دے رہا. اور مردوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایک ویژول کریچر ہیں, تو ان کو جو ہوتا ہے وہ زیادہ جو چیز دیکھنے میں پلیزنگ لگتی ہے وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں, اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ اسٹارٹ فیل کرنا شروع کر دیتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ وہ شاید ویژولی اتنی اپیلنگ نہیں رہی ہیں. اور اس کے اندر فرینکلی اسپیکنگ جیسا میں نے کہا کہ مردوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے, اور اگر آپ اپنی بیوی کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, اس کو فری ہینڈ نہیں دے رہے, اس کو فائنینشلی بھی دیکھیں اسٹیبل ہے, عورتیں اپنے اوپر بہت زیادہ اس چیز کا وہ لیتی ہیں کہ آپ اگر آ کے کانسٹنٹلی اپنی بیوی سے خرچے روئے چلے جا رہے ہیں تو وہ بیچاری کس منہ سے کہے گی کہ اس کو جو ہے وہ سپا جانا ہے, یا اس کو بیوٹی پارلر جانا ہے, یا اس کو جو ہے وہ کوئی نیا ڈریس لینا ہے, یا اس کو اپنے بال ڈائی کروانے ہیں یا کچھ کرنا ہے, جب اس کو گھر کے حالات پتہ ہیں. حالانکہ اس کے اندر ایک چیز یہ امپورٹنٹ ہے جو کہ میں لیڈیز سے خاص طور پہ کہوں گی, کہ اپنی جو ایک بیسک کیئر ہوتی ہے نا, ایک چھوٹا سا فیشیل چاہے آپ گھر میں ہی کر رہے ہیں چاہے آپ باہر جا کر رہے ہیں, تھوڑا سا مینی پیڈیکیور, تھوڑا سا ناخنوں کو فائل کرنا, تھوڑا سا بالوں کو ٹرم کر لینا, اس میں باہر سے ظاہر آپ کروائیں گے خرچہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن ان چیزوں کو وہ توجہ دے لیں, کیونکہ نو بڈی از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف یو نا. آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ٹیک کیئر خود ہی کرنی پڑتی ہے, اور چاہے آپ کو توجہ مل رہی ہے, فرض کر لیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو پریز کر رہا ہے, تو وہ پریز اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ویل آف کیا ہوا ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو اچھی طریقے سے رکھے ہیں تو وہ مطلب جو لوگ بھاگ بھاگ کے بیوٹی پارلر جاتے ہیں, اور ظاہر ہے ہر ہفتے یا ہر 15 دن کے اندر ایک دفعہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ بیوٹی پارلر جا رہی ہیں, اور ان کے پاس یہ فری ہینڈ بھی ہے, فائنینشلی بھی وہ اتنی اسٹیبل ہیں کہ وہ افورڈ کر سکتی ہیں, وہ جا رہی ہیں, ایفرٹ تو کر رہی ہیں نا. تو اگر آپ کے پاس وہ ایج نہیں ہے تب بھی تھوڑی سی ایفرٹ اپنے اوپر ضرور کریں, اور اپنی خوشی کے لیے کریں. یہ امید لگانا کہ شوہر ضرور میری تعریف کرے, اور اگر اس نے تعریف نہیں کری ہے تو آپ اپسیٹ ہو رہی ہیں اور لو ہو رہی ہیں, اور آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یار میں شاید اس قابل نہیں ہوں. اگر آپ کی تعریف نہیں کی جا رہی تو یہ آپ کے آگے ہونے والے لوگوں کا قصور ہے, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ اچھی لگ رہی ہیں, آپ یہ سوچیں کہ ہاں میں اچھی لگ رہی ہوں, یہ چیز مناسب ہے, میں پہن کے بہت اس کے اندر بہتر محسوس کر رہی ہوں. اپنی خوشی کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, اپنی خوشی کے لیے میک اپ کریں, اپنی خوشی کے لیے کپڑے پہنیں, اپنی خوشی کے لیے بال بنائیں, اپنی خوشی کے لیے بھی زندگی تھوڑی سی گزاریں. اگر آپ ساری زندگی صرف اس فکر کے اندر گزارتی رہیں گی کہ سامنے والے نے میری تعریف نہیں کی یا سامنے والے نے مجھے کیوں نہیں کیا, تو اس کا نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا. وتھ ٹائم آپ اور آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ تو اور دور دور ہو جائیں گے. وتھ ٹائم آپ کا حال حلیہ اور خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا, اور اس میں ٹرننگ پوائنٹ وہاں آتا ہے جب فرض کر لیں کہ آپ کا کوئی نیا فیملی فرینڈ ملتا ہے, یا آپ کے شوہر کے کوئی دوست جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے, یا اپنی کوئی فرینڈ ہے آپ کی وہ ملک سے باہر چلی گئی, اور کئی سالوں کے بعد وہ لوٹ کر آئے, اور آپ نے یہ بات محسوس کری کہ آنے والی خاتون جو ہیں وہ بڑی فٹ فاٹ ٹپ ٹاپ ہیں, اور ان کے مقابلے میں آپ جو ہے تھوڑی بوڑھی بھی لگ رہی ہیں, اور آؤٹ لک آپ کا اچھا نہیں ہے. اور چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ بوڑھے لگ رہے ہیں تو بوڑھا لگنا کوئی بری بات ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ سامنے والے کی بھی وہی عمر ہے اور میری بھی وہی عمر ہے. فائنینشیل اسٹیبلٹی اس کے اندر بہت میٹر کرتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے مینٹلی آپ کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے اسٹل. لیکن یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ حالات بھی اوکے ہیں دونوں کے نا, جو آئے ہیں فیملی اس کی بھی اور آپ کی بھی, اسٹل آپ یہ فیل کر رہی ہیں کہ سامنے والی خاتون جو ہے وہ تو بہت بہتر حال حلیے کے اندر ہے اور میں نہیں ہوں, تو آپ کو بھی فیل ہوگا. اور اگر یہ بات کچھ شوہر ہوتے ہیں جو کہ اتنے وہ ہوتے ہیں کہ انسینسٹیو ہوتے ہیں کہ اس بیوی کے سینٹیمنٹس کا خیال نہیں کرتے, اور وہ فوراً یہ بات ٹوک دیتے ہیں کہ فلانی تو تمہاری سہیلی ہے, اور وہ تو مطلب زیادہ بہتر لگ رہی ہے, اور تم سے ینگ لگ رہی ہے, یا یہ میری جاننے والا ہسبینڈ ہے اس عورت کا, اور وہ عورت جو ہے وہ تو دیکھنے میں بڑی اچھی لگ رہی ہے, یا تم سے چھوٹی لگ رہی ہے, یا دیکھو اس نے اپنے آپ کو کتنا ویل گروم رکھا ہوا ہے, دیکھو اس نے کتنی اچھی گرومنگ کرتی ہے اس کے بال ایسے. اس دن آپ کو اس بات کا احساس بے انتہا ہوگا کہ میں نے یہ حماقت کیوں کری, میں نے اپنے آپ کو مینٹین کیوں نہیں کیا, میں کیوں اس انتظار میں بیٹھی رہی جب میرے شوہر کو نے اس کی تعریف کر دی. اب دیکھیں اچھی چیز سب کو اچھی لگتی ہے, لیکن چلیں فرض کر لیں ویسے شوہر کو نہیں کرنی چاہیے اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف, لیکن چلیں اگر ایسی سچویشن ہوئی کہ شوہر نے نہیں کہا, پھر بھی آپ کو اس دن احساس ضرور ہوگا کہ جب میری دوست اپنے آپ کو اس طریقے سے مینٹین کر سکتی تھی تو میں نے کیوں اپنی زندگی کا یہ پریشیس ٹائم جو تھا ضائع کیا, میں نے کیوں اپنی اسکن پہ توجہ نہیں دی, میں نے کیوں اپنے بالوں کے اوپر توجہ نہیں دی, میں نے کیوں نہیں اپنے آپ کو تیار کر کے رکھا. اور ایسا پوائنٹ جو ہوتا ہے سب کی زندگی کے اندر آتا ہے کبھی نہ کبھی, جب ان کو خیال آتا ہے کہ اب عمر اس طرح سے نہیں رہی ہے, میٹابولزم خراب ہو گیا ہے, تو اب ویٹ گین ہو رہا ہے, اور اس طرح کی ساری چیزیں, پھر آپ تھوڑا سا یہ چیز فیل کرنے لگتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ کسی ایسے انوائرمنٹ کے اندر ہیں جہاں پر آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ نہیں یار صحیح نہیں ہے, مجھے تھوڑا سا بہتر لگنا چاہیے. تو اگر کوئی خاتون اپنے آپ میں بہتر لگنے کی کوشش کر رہی ہیں, اپنے بالوں پر یا اپنی اسکن کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں, یا وہ تیار ہونے کی کوشش کر رہی ہیں, تو جو بھی لوگ ہیں ان کے اوپر نگیٹو کامنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو کیا ہو گیا, یہ تو تیار ہو رہی ہیں,
پہلے تو نہیں ہوتی تھی, کیا مسئلہ ہے, اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ تیار ہونا اور اپنے اوپر توجہ دینا خوش رہنے کی علامت ہے. جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں نارملی ان کے اندر ایک ٹرینڈ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ سیلف گرومنگ کر کے قابل نہیں رہتے. مطلب ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اور وہ اس بات کی موٹیویشن ان کے اندر سے نہیں آتی کہ وہ تیار ہوں اور اپنے اوپر توجہ دیں اور بال بنائیں. سم ٹائمز وہ بہت دنوں تک ایک ہی حالولی کے اندر پڑے رہتے ہیں. دے اسٹاپ ٹیکنگ باتس, اور اس کے علاوہ یہ کہ بال بنانے چھوڑ دیے ہیں آپ نے, یا کچھ بھی اس طرح کا کام کرنا جو ذرا سی بھی آپ کا پرسنل لیول کے اوپر گرومنگ ہے وہ, اور پرسنل ہائیجین جو ہوتی ہے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس طریقے سے اگر کوئی اپنے آپ کو بہتر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے آپ کو مینٹین کرنے کا اس کو اچانک خیال آ گیا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح اگر آپ کسی کو دیکھیں تو کائنڈلی اس کو انکریج کریں, بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہرٹ فل کامنٹس دے دے کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈسکریج کرنا شروع کر دیں, اور لوگوں کے اوپر بیٹھ کے نیگیٹو تنقیدیں کریں کہ بھائی ان کو کیا پڑی اب تیار ہونے کی, تو ایسے رہتی تھی, اچانک ان کو کیا ہو گیا, یا فلاں کو دیکھ کے ان کو اس بات کا خیال آیا ہے, آ گیا ہے. اٹس ناٹ ٹو لیٹ, آپ جو ہے وہ ضرور اپنا خیال کریں. میں اکثر ایسی لیڈیز کو دیکھ کر یہی سوچتی تھی, جب آپ کسی کپل سے ملتے ہیں جن کو آپ جانتے نہیں ہو اسپیشلی, ان کو دیکھ کے آپ کو تھوڑی دیر کے اندر اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار آپ کوئی کپل دیکھیں, اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ہسبینڈ تو ٹپ ٹاپ تیار ہوئے ہیں, اچھے کپڑے بھی پہنے, سب کچھ ہے, لیکن بیوی اس کے ایکولی وہ نہیں لگ رہی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت اندر سے مرجھائی ہوئی ہوتی ہے. اس کو وہ کیئر, وہ لو, وہ اٹینشن, وہ اپریسیشن نہیں مل رہا ہوتا جو کہ وہ اپنے شوہر کو دے رہی ہوتی ہے, اور اسی امید کے اوپر دے رہی ہوتی ہے کہ میں, کیونکہ دیکھیں نارملی عورتیں زیادہ تر, اب ظاہر ہے کہ ہر عورت کو آپ اچھا نہیں کہہ سکتے, ہر عورت کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمارے یہاں پاکستانی کلچر کے اندر زیادہ تر عورتیں, اکثریت عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو باوفا بھی ہوتی ہیں, جو اپنے گھر کی ٹیک کیئر بھی کرنا چاہتی ہیں, جو شوہر سے محبت بھی کرنا چاہتی ہیں, جو بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنا چاہتی ہیں. اور اگر اس کے اندر وہ تھوڑا سا یہ چاہتی ہیں کہ ان کا ہسبینڈ ان کو سپورٹ کرے, تو میرے خیال میں کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر ہر عورت, اگر اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوئی, تو وہ اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتی ہے پاکستان میں کہ بھئی ہاں میری شادی ہو جائے گی, میرا ایک گھر ہوگا, میں اس کی ٹیک کیئر کروں گی, اور ایک میرا شوہر ہوگا. تو جب آپ کسی اس طرح کے کپل کو دیکھیں کہ ہسبینڈ تو بڑے ہی خوش مزاج ہیں, بہت ہی ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, بہت سب کچھ کر رہے ہیں, تیار بھی اچھی طریقے سے ہوئے, تو اس میں ان کا اتنا کمال نہیں, اس میں کمال ہے ان کی بیگم کا. چاہے وہ خاتون کتنی بھی مرجھائی ہوئی ہیں, لیکن وہ اپنے ہسبینڈ کو وہ فری ہینڈ, وہ ذہنی سکون دے رہی ہیں گھر کے اندر, جس کی وجہ سے وہ کپڑے لتے تیار کر کے ان کو دے رہی ہیں کہ وہ آدمی کہیں آیا ہے تو وہ اچھا اور بہتر محسوس ہو رہا ہے, بنسبت اس عورت کے جو ساتھ آئی ہوئی ہے اور وہ ایک بدرنگی سے کپڑے پہنے ہوئے اور کم میک اپ یا الٹا سیدھا میک اپ یا بغیر گرومنگ کی آئی ہوئی ہے, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ارے یار یہ تھوڑا سا اگر اپنے اوپر توجہ دے لے, تھوڑا سا یہاں سے اپنی جو ہے وہ منہ ٹھیک کر لے, تھوڑا سا یہ کلر کے بجائے وہ کلر پہن لے, تو یہ بھی بہت اچھی لگ سکتی ہے, یہ بھی بہت خوش مزاج ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ ایسے کپلس کو دیکھ کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس جلی کٹی بد مزاج عورت جو بیٹھی ہوئی ہے, یا مرجھائی ہوئی چپ چاپ خاموش عورت بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پیچھے یہی بدتمیز آدمی ہے جو باہر نکل کے تو لوگوں سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے, لیکن گھر میں یہ لازماً اتنا کڑوا ہے کہ اس کی بیوی اس طریقے سے خوش نہیں نظر آ رہی جس طریقے سے یہ خوش ہے. کیونکہ بہت زیادہ مردوں میں یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ آپ گھر میں تو چڑ رہے ہیں, گھر میں منہ بنا رہے ہیں, گھر میں شکلیں بنا رہے ہیں, بیوی سے لڑ رہے ہیں, تیز زبان استعمال کر رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, باہر نکل کے آپ دوسرے لوگوں کے سامنے, دوسری عورتوں کے سامنے, دوسرے کپلس کے سامنے بہت شو کر رہے ہیں کہ جی میں بڑا خوش مزاج آدمی ہوں, اور اس سے لوگوں کے اوپر جنرل امپریشن یہ پڑتا ہے کہ اتنا خوش مزاج آدمی, اس کی اتنی کڑوی بیوی ہے, اس کی اتنی بد مزاج سی بیوی ہے, تو منہ ہی نہیں لگاتی, کسی کو بات ہی نہیں کرتی. یو نیور نو کہ کسی کے پیچھے کیا کہانی چل رہی ہے. بہت دفعہ ایسے کپلس کے پیچھے یہی ہاتھ ہوتا ہے, اور ہمیشہ جب آپ دیکھیں کسی کپل کے اندر کہ ایک خوش مزاج ہے اور دوسرا خوش مزاج نہیں ہے, تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان میں سے ایک مینیپولیٹو ہے اور دوسرا بیچارہ جو ہے وہ ایک حد تک وکٹم ہی بنا ہوا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو گھر میں اس بات کا احساس دلائیں کہ ان کو اپنی دیکھ بھال کرنا اور تیار ہونا چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف آپ شادی کے بعد ہی کریں گے یا شوہر کے لیے ہی کریں گے. ٹھیک ہے کہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کے شوہر کو کھلے ہوئے بال لیٹ سے پسند ہیں تو آپ بال کھول لیں, لیکن اگر آپ کو کھلے ہوئے بال نہیں پسند, اب یہ ایک اور بات ہو جائے گی, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ سم ٹائمز اختلاف یہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے اس کا ایک سرٹن اسٹائل ہے کپڑے پہننے کا, یا لپسٹک لگانے کا, یا ہیئر اسٹائل, اور ہسبینڈ کو جو ہے کوئی دوسرا اسٹائل پسند ہے. تو اس وقت میں اس بارے میں بات نہیں کر رہی تھی, اس وقت میں صرف اس بارے میں بات کر رہی تھی کہ پہلا پوائنٹ تو جس کے اوپر اگری اپون کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تیار ہونا ہے اور اپنی ٹیک کیئر کرنی ہے, اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اس میں صحت بھی ایک فیکٹر آ جاتی ہے, صحت کے بارے میں بات بعد میں کریں گے. فی الحال صرف گرومنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک پرسنل ہائیجین ہو گئی, پرسنل گرومنگ ہو گئی, آپ کی اسکن ہو گئی, آپ کے ہیئر, آپ کے بال ناخن ہیں,
ساری چیزوں کا آپ جو ہے وہ خیال کریں، اپنی آنکھوں کا خیال کریں، اپنی آئی لیشز کا خیال کریں، اپنی ساری چیزوں کا خیال کریں، اپنے پاؤں کا خیال کریں، اپنے ہاتھوں کا خیال کریں. ان ساری چیزوں کا خیال آپ کو خود ہی رکھنا ہے. اور اس کے بعد بات آتی ہے اسٹائلنگ کی، کہ اگر شوہر کو ایک طرح کا اسٹائل پسند ہے اور آپ کو دوسری طرح کا، تو پھر آپ ایک سینٹر کا جو ہے نا وہ اسٹانس لے لیں، ایک بیچ کا راستہ نکال لیں. یہ کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے. نہ تو 24 گھنٹے آپ شوہر کی مرضی کے مطابق تیار ہو سکتی ہیں، نہ 24 گھنٹے وہ آدمی جو ہے نا وہ آپ کو ایک ہی حلیے میں دیکھ سکتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ ایسا کر لیں کہ بھائی اگر اس کو کھلے بال پسند ہیں یا اس کو اسٹریٹ بال پسند ہے تو موسٹ آف دا ٹائم آپ وہ کر لیں. باقی ٹائم جو آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ کریں. بالکل کسی کی پسند کے اندر ڈھل جانا بے وقوفوں کی طرح، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ وتھ ٹائم شروع کے اندر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کے شوہر کو یہ چیز پسند ہے، تو آپ نے اپنا وہ پرٹیکولر اسٹائل کر لیا. لیکن اگر آپ اندر سے اس چیز کے بہت خلاف ہیں اور بہت خوش نہیں ہیں اور اپریسیشن بھی نہیں مل رہا، تو وتھ ٹائم آپ تھک جائیں گے، آپ کے اندر ایک لاس آف آئیڈینٹی پیدا ہو جائے گا. تو شوہر کی بھی پسند کا خیال رکھیں اور اپنی بھی پسند کبھی کبھار پوری کر لیں، تاکہ آپ کو اندر سے ایک لاس آف آئیڈینٹی نہ ہو، اور آپ کے شوہر کو بھی اس بات کی عادت ہو کہ آپ کوئی کٹ پتلی نہیں ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ بھی اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کبھی تیار کریں گے. 100% آف دا ٹائم ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے رکھیں. دیکھیں اس کے اندر سرکل کی بھی بات ہوتی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے سرکل کے اندر ہیں جہاں پر آپ کی فیملی تھوڑی ریلیجیس ہے، لیکن آپ کے ملنے والے اس طرح کے نہیں ہیں. اب آپ بہت لاؤڈ تیار ہو کے اگر جائیں گی تو آپ کے شوہر کو اس بات کی فکر ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، یا جو بھی مسئلہ ہے. اگر اس کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کے ملنے والوں کے اندر جا رہی ہیں اور وہاں کے حساب سے آپ مناسب نہیں لگ رہی ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ آپ جن لوگوں میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں. آپ نے اپنی روٹین تیاری کر لی، لیکن آپ کے ہسبینڈ کو پتہ ہے وہاں کس طرح کے لوگ آئے ہیں. تو اگر وہ آپ کو کوئی سجیشن دینا چاہ رہا ہے تیاری کے حساب سے، تو آپ بھی کھلے دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ چلو یار وہ ایک مشورہ دے رہا ہے، اٹس جسٹ اے سجیشن، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی میرے اوپر کامنٹ نہیں کر دیا اور کوئی نگیٹو بات نہیں ہوگی. اسی طریقے سے شوہر کو بھی بات سوچنی چاہیے کہ اگر آپ بیوی کو کوئی چیز سمجھ رہے ہیں کہ میں بہتر سجیشن دے سکتا ہوں یا کوئی چیز اس طرح نہیں اس طرح کرنی چاہیے، تو وہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی تعریف بھی کر دیں اور اس کو یہ بھی کہہ دیں کہ جی تم اس طرح سے زیادہ اچھی لگو گی، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اس پہ ایک تھوپنے والے انداز کے اندر چیز کہہ دیں کہ تم یوں نہیں یوں کرو، جس سے اس کو ہی برا لگے. کیونکہ دیکھیں ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ وہ ایک سرٹن طریقے سے تیار ہو کر آئے اور سامنے والا اس کو پلٹ کے کہہ دے کہ ایسے نہیں ایسے کرو، تو آپ ایک دم سے شرمندہ ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں یار میں کیا کر کے آ گیا تھا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، کانفیڈنس بہت شیک ہو جاتا ہے اور سم ٹائمز انسان کی فیلنگز ہرٹ ہو جاتی ہیں. تو ہر بات کو دوسرے کو سجیسٹ کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کائنڈنیس کی طرف سوچ لیں کہ سامنے والے کو آپ مشورہ بھی دے دیں اور وہ ہرٹ بھی نہ ہو. کمپلیٹلی کسی کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، چاہے محبت میں ہی آپ یہ سوچیں کہ میں تو بالکل بس ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی، یہ چیز بھی جو ہوتی ہے نا وتھ ٹائم تھوڑا سی گھٹن پیدا کر دیتی ہے انسان کے اندر. تو اپنی انڈیویجویلٹی کا تھوڑا سا خیال رکھیں. بے انتہا کسی چیز کے اندر دیکھیں، ہر چیز کی زیادتی جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. اگر محبت میں بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بے انتہا ان کی مرضی کے مطابق ہو جاؤں، تو سامنے والا بھی ایک انسان ہی ہے، اور ایک انسان سے آپ کم از کم اس کو ایک طرح حق تو دیں کہ وہ انسان ہی رہے. اور جب آپ نئے نئے ملتے ہیں تو دونوں اپنا اپنا اچھا امپریشن ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. وتھ ٹائم بہت ساری باتیں کھل جاتی ہیں، وتھ ٹائم بہت ساری پرسنالٹی کے ٹریٹس آپ کو پتہ چلتے ہیں. وتھ ٹائم کبھی کبھار بیچ میں تھوڑی سی کڑوی بات بھی ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیوں اس آدمی کے لیے اتنی قربانی دے رہی تھی اور یہ تو میرے لیے کبھی کچھ نہیں کرتا، یہ والی بات آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ شروع سے تھوڑا سا ایک مڈل کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں اور زیادہ تر ٹائم کوشش کریں. اگر آپ اس قسم کی خواتین ہیں، مجھے کچھ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ آج کل لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو شوہر کی مرضی کے مطابق کچھ کریں گے ہی نہیں اور ہم تو اپنی مرضی چلائیں گے. تو دیکھیں زندگی اس طرح نہیں گزرتی ہے، ایک صاف سی بات ہے. اس کو آپ پرانی سوچ سمجھیں یا جو بھی ہے، آپ یہ کہیں کہ میں ایک آدمی کے ساتھ زندگی گزاروں لیکن میں بالکل اس کو اہمیت نہ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. یا یہ کہ میں بالکل اپنی مرضی چلائے جاؤں، وہ بالکل اپنی مرضی چلائے جائے، تو ساتھ رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. الگ الگ ہی رہیں اور اپنی اپنی مرضی چلاتے رہیں. فیملی بنانے کے لیے یا کوئی بھی ریلیشن شپ چلانے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی حد تک تھوڑا بہت سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اور ایک بات یہ سوچنے والی ہے کہ ہم ایک پاکستانی کلچر کے لوگ ہیں، ہم کوئی فارنرز ویسٹرنرز نہیں ہیں. ہمارے یہاں اتنا آزاد ماحول نہیں ہے، اور جو آزاد ماحول ہیں ان کے پاس ان کے اپنے ڈرا بیکس ہیں، ان کے اوپر بات بعد میں کریں گے. فی الحال ہر تھوڑی دیر کے بعد اس چیز کو دماغ میں رکھیں کہ میں ایک نارمل روٹین پاکستانی گھر کی بات کر رہی ہوں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اکثریت لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات سن کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ماڈرن ہیں.
تو ان کا ماڈرنائزیشن کا کانسیپٹ مجھے نہیں پتا کہ ماڈرنائزیشن وہ کس چیز کو کہتے ہیں. ویسٹرنائزیشن از ناٹ ماڈرنائزیشن. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ میں تو بالکل اپنے شوہر کو توجہ ہی نہیں دوں گی اور میں تو بالکل ہی اس کی مرضی کے مطابق تیار نہیں ہوں گی. میرے بال میرے ہیں اور میرے جو وہ ہیں کلر میں اپنی مرضی کا ہی پہنوں گی, میں تو کبھی اس کی مرضی کا کلر نہیں پہنوں گی. اس طریقے سے ریلیشن شپ آپ کی جو ہے وہ اچھی نہیں چلے گی. چل تو جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا اور تھوڑا کام اس کو بھی کرنا پڑے گا. ایک دونوں 100% دیں گے اپنا تو اچھی فیملی لائف گزرے گی. اور عورتوں کو تو اللہ میاں نے بنایا بھی میرے خیال میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کے لیے کچھ کر کے خوشی ہوتی ہے, اور ظاہر مرد کو بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, جب آپ ایک فیملی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, اور ایک نارمل انسان کو بھی کسی دوسرے آدمی کی مدد کر کے اچھا لگتا ہے, تو جب آپ ایک فیملی کی طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنا, ایک دوسرے کا خیال کرنا, اس سے انسان کو خود بھی خوشی ملتی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اتنا سیکریفائس کریں جس سے آپ کو خوشی ملے, اتنا سیکریفائس نہ کریں کہ لوگوں کو اس کی عادت پڑ جائے اور وہ چیز آپ کے لیے گھٹن کا مسئلہ بن جائے. تھوڑے دنوں کے بعد آپ سوچیں کہ بھائی میں کیوں آخر یہ کیے چلا جا رہا ہوں. کیونکہ شروع میں کیئر بھی ہوتی ہے, شروع کے اندر جو ہوتی ہے وہ پیار بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. وتھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو وہ کیئر والی بات ملنی کم ہو جاتی ہے نا, تو عورتوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں. وہ وہی محبت, وہی کیئر ایکسپیکٹ کرتی رہتی ہیں اپنے شوہر سے ساری زندگی. اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جب شادی ہو گئی, آپ کا پہلا دن ہو یا آپ کا 10,000واں دن ہو, اگر آپ اپنے شوہر سے کیئر اور ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی غلط بات ہے. اور کس سے ایکسپیکٹ کریں گے اگر اپنے شوہر سے نہیں کریں گی. وتھ ٹائم آدمی جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے لیس ایکسپریسو ہو جاتے ہیں, کم از کم بیویوں کے لیے لیس ایکسپریسو ہو جاتے ہیں. وہ تعریف اس طرح سے نہیں کرتے. کچھ آدمی اپنی بیویوں کو اس بات کا احساس بھی دلاتے ہیں کہ تمہارے لکس اچھے نہیں ہیں, یا تم بوڑھی ہو گئی ہو, یا تمہارے اندر اب وہ بات نہیں, کہہ بھی دیتے ہیں, جس سے بیویاں بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہیں. تو یہ دونوں ہی طرف کی بات ہے کہ آپ کو جب زندگی ساتھ گزارنی ہے نا, تو صرف بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بس بیوی کو بتائے جائیں کہ تمہیں زندگی کیسی گزارنی ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ گھر بنانے کی عورت پہ ڈال دی جاتی ہے, جبکہ مرد میرے نزدیک زیادہ ذمہ دار ہے گھر بنانے کا زیادہ. کیونکہ دیکھیں, ایک آدمی آپ طے کر لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہوں وہ حاکم ہوں فیملی کا, میں جو ہوں مالک ہوں, میں سب سے بڑا ہوں, مجھے جو ہے وہ مرد سمجھا جائے گھر کا, مجھے عزت دی جائے, تو پھر ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہی زیادہ ہوگی نا. اگر آپ عورت کو کمتر سمجھتے ہیں, اس کو ناقص العقل سمجھتے ہیں, تو اس کی پھر ذمہ داری بھی کم ہے. پھر آپ لیں سارے معاملات اپنے ہاتھ میں کر لیں ٹھیک. تو آپ ایک یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آدمی سے کہیں کہ تم سب آرڈینیٹ بھی ہو, لیکن یہ کہ ذمہ داری بھی سب کچھ ٹھیک کرنے کی تمہاری ہے, میں میس پھیلائے جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ہے کہ ان معاملات کے اندر جو ریلیشن شپ کے آپ کے خاص طور پہ معاملات ہیں, میاں اور بیوی کے ریلیشن شپ, اس کے اندر مرد کی توجہ, مرد کی اٹینشن ایک عورت کو اور سبسیکوئنٹلی پھر آپ کے گھر کو اچھی طرح بنا دیتی ہے. آپ اپنی بیوی سے ذرا مسکرا کے بات کریں, آپ ذرا اس کے پکائے ہوئے کھانے کی تعریف کر دیں, ذرا سی اس کی خیریت پوچھ لیں, ذرا سی اس کی تیاری کی تعریف کر دیں. آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے خوش ہوگی, کس طریقے سے بیچاری خوش ہوگی, اور کس طریقے سے بھاگ کے آپ کی خدمت کرے گی. اگر آج آپ ایک کھانے کی تعریف کر دیں گے نا, تو کل وہ صبح اٹھ کے کوشش کرے گی کہ میں اگلی ڈش بھی بناؤں, چاہے دال بناؤں, لیکن میں بہت محبت سے بناؤں کہ میرے شوہر نے کل میری چیز کی تعریف کری تھی, یا اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ چیز تم جو ہے نا ذرا سی بنا دو, تم بڑی اچھی بناتی ہو, یا یہ بڑے دنوں سے یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے, کل یہ بنا دینا. یہ صرف ایک حسن طلب ہے, ایک طریقہ ہے جس طریقے سے اپنی زندگی خوش بنا سکتے ہیں. ہم اکثر عورتوں کو کہتے ہیں کہ جی چڑچڑی ہیں, بد مزاج ہیں, تانے دیتی ہیں, لیکن ہم کبھی پلٹ کر یہ نہیں دیکھتے کہ ان بیچاریوں پہ گزر کیا رہی ہے, وہ کس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ فیل کرتی چلی جا رہی ہیں, کتنا زیادہ اپنی ذات کو دبا کے اور قربانیاں چھوٹی چھوٹی دے کے وہ یہاں تک پہنچی ہیں. کون سی عورت دنیا میں ایسی ہوتی ہے جس کا تیار ہونے کا دل نہیں چاہتا, جس کا خوش رہنے کا دل نہیں چاہتا, جو اپنے شوہر سے محبت یا توجہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی. کون سی عورت ایسی ہے جس کو آپ توجہ دیں تو وہ خوش نہیں ہوتی. کون سی عورت ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ میں کڑوا بولوں, میں تانے دوں, میں لڑائی جھگڑا کروں. ہر عورت اندر سے اچھی ہی ہوتی ہے اور اس کے دل میں یہی ساری خواہشیں ہوتی ہیں. یہ تو رکھنے والے کا کام ہے کہ آپ اس کو کتنا فری ہینڈ دے رہے ہیں, کتنا گائیڈ کر رہے ہیں, کتنی اس کی ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اتر رہے ہیں. جبکہ یہ ان ساری چیزوں میں جو میں نے آپ کو بتائی, ان کے اندر کوئی ایسا پیسہ نہیں لگ رہا کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی اتنا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے اور آپ کو 2 میٹھے بول لینے اس میں, یا کھانے کی تعریف کرنے میں کسی پیسے کی انوالومنٹ نہیں ہے نا, کہ آپ کہیں کہ جی میرے تو حالات ٹھیک نہیں تھے تو میں نہیں کہہ سکا. تو جب آپ کام سے پہ باہر بھی جاتے ہیں اور آپ سمجھیں فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں, وہاں جب آپ کا باس آپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتا, تو آپ کیا کرتے ہیں, برداشت کر جاتے ہیں نا کسی بھی طریقے سے, کیونکہ وہاں جا کے آپ ذرا کڑواپن دکھائیں گے, وہ نکال دیں گے آپ کو.
تو وہی کام آپ گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے کیا کریں کہ گھر آ کے بھی میٹھا بولنے کی کوشش کریں. اگر آپ اپنی بیوی سے میٹھا نہیں بول سکتے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ سالوں کے بعد وہ وہی کڑواہٹ آپ کو واپس دے گی اور آپ اسی کڑواہٹ کے حقدار ہیں. پھر جب آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو وتھ ٹائم اس کے دل میں وہ باتیں جمع ہوتی چلی جائیں گی. ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بھی آپ کی کیئر کرنی چھوڑ دے گی. پھر آپ کو اس بات کی فکر ہوگی کہ ارے یہ عورت تو ویسے نہیں رہی جیسے یہ پہلے تھی. پہلے تو یوں میرا خیال رکھتی تھی, پہلے تو یوں کرتی تھی, اب تو یہ میرا خیال نہیں رکھتی. پھر آپ دنیا بھر کے بہانے لے کر آئیں گے کہ یا تو یہ عورت خراب ہے یا میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے. اس وقت آپ یہ بھول جائیں گے کہ یہ کڑواہٹ آپ نے ہی اس کو سکھائی ہے, یہ سلوک آپ نے ہی اس کے ساتھ کیا ہے جو وہ اب آپ کو ریٹرن کر رہی ہے. کیونکہ عورتوں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بھاگتی رہتی ہیں, قربانیاں بھی دیتی ہیں, بہت سیکریفائس کرتی ہیں, بہت محبت ایکسپیکٹ کرتی ہیں, بار بار کرتی ہیں, بار بار بھروسہ کرتی ہیں, بار بار ان کا دل ٹوٹتا ہے, پھر بھی وہ لگی رہتی ہیں. پھر زندگی میں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ تھک جاتی ہیں, اور جب وہ تھک جاتی ہیں تو پھر وہ پلٹ کر نہیں آ پاتی. اس وقت مرد کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے توجہ نہیں دیتی, اور سب سے زیادہ اس میں کرٹیکل پوائنٹ پھر وہی آتا ہے کہ آپ کسی اور فیملی فرینڈ سے ملیں جن کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ بڑے ہیپی کپل ہیں, ساتھ ساتھ بڑے خوش ہیں. ان کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یار میری بیوی تو بڑی سڑیل ہے, وہ تو خوش مزاج نہیں ہے. تو بھائی آپ نے اس کو خوش مزاجی کے قابل چھوڑا ہی کہاں ہے؟ جب آپ نے اس کو خوش مزاجی کے قابل نہیں چھوڑا تو وہ عورت اب تانے دے رہی اور کڑوا بول رہی, تو اس میں قصور آپ کا ہے, اس عورت کا نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ بات جو تھی مردوں کے اوپر اس کی ذمہ داری میرے خیال میں زیادہ عائد ہوتی ہے. لیکن یہ کہ عورتوں کو جو میں نے کہا کہ اپنی گرومنگ کا, اپنی ویل بینگ کا, اپنے تیار ہونے کا خیال زیادہ رکھیں. جو مدرز ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ بس جو کچھ کرنا شادی کے بعد کرنا, شادی کے بعد تیار ہونا, یا یہ کہ تمہاری جو تیاری ہے, جیسے ہم بہت کامنلی یہ والی بات سنتے ہیں کہ میری زندگی تو میرے بچوں سے ہے, میری زندگی تو میرے شوہر سے ہے, میں تو صرف ان کے لیے تیار ہوتی. ٹھیک ہے, یہ آپ کی محبت ہے اور اولاد سب کو عزیز ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اپنی زندگی, یہ پھر ایک بڑا ٹاپک ہو جائے گا, اس کے بارے میں بھی بعد میں ہی بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیں گے اور آپ صرف دوسرے لوگوں کو ہی پرائیورٹی دیتے رہیں گے, تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اکیلاپن محسوس کرنے لگیں گے اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز میں اضافہ ہوگا. اور ایکسپیکٹیشن کے اوپر میں ایک پہلے تھوڑی سی بات کر چکی ہوں, اور یہ کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز بڑھتی جائیں گی کیونکہ آپ قربانیاں دوسروں کے لیے دیتے جائیں گے. تو ایکسپیکٹیشنز تو آپ کے دل میں آئیں گی, چاہے آپ کسی سے کچھ مانگیں نہیں, لیکن ایک دفعہ خیال تو ہوگا کہ میں دوسروں کا اتنا خیال کر رہا تھا, فلانے کے وقت میں نے یہ کیا تھا, کاش میرا بھی کوئی خیال رکھے. آپ کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے, مجھے پتہ ہے کہ اکثریت مائیں جو ہوتی ہیں وہ صرف قربانیاں دیتی ہیں, شوہر کے لیے بھی, اولاد کے لیے بھی, ڈیمانڈ نہیں کرتی ہوں, لیکن دل میں خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے. اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, دل میں خواہش پیدا ہونا, یہ چاہنا کہ کوئی ہمارا خیال کرے, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی ہیلتھ کو, اپنے لکس اور اپنی اپیرنس پہ توجہ دینی چاہیے, دیا کریں. اور اگر آپ کو اب زندگی میں اس چیز کا خیال آ گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دعوت ہوتی ہے, گھر کے اندر کوئی پارٹی ہو رہی ہے یا کوئی بچے کی برتھ ڈے آپ نے گھر میں ارینج کی ہے, مائیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, عید والے دن لگی ہوئی ہیں, پکا رہی ہیں, لگا رہی ہیں. اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنے آپ تیار ہونے کا ٹائم نہیں بچتا, اور انہوں نے سوچا کچھ بھی ہو کرنے کا, اور وہ پھر اینڈ کے اندر جو ہے نا سب سے کمپرومائز سر جھاڑ منہ پھاڑ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھئی اب تو ٹائم نہیں ہے, یا تو تھک اتنا جاتی ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ ابھی سب کچھ ریڈی ہو گیا, جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی, اور ان کو تیار ہونے کا ٹائم نہیں ملتا. تو یہ سینیریو کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ خود تیار ہو جائیں. اگر آپ کے کپڑوں کے اوپر 2 چھینٹیں آ جائیں گی تیل کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ساری زندگی آپ کو وہ جوڑا نہیں پہننا. آپ کو ایپرن پہن لیں, کچھ کر لیں, سب سے پہلے اپنے آپ تیار ہو جائیں, اپنے بال بنا لیں, اپنے آپ پرفیوم لگا لیں, اپنے آپ تیار ہو کر اس کے بعد آپ جو مطلب یہ کہ بیچ میں یا تو ٹائم لے لیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ اگر صبح سے آپ لگے ہوئے ایک کام کے اندر, تو شام ہونے سے پہلے آپ اپنی تیاری بیچ میں کر آ جائیں. تیار ہو کے بھی چیزیں تلی جا سکتی ہیں, تیار ہو کے بھی سیلڈ کاٹا جا سکتا ہے, تیار ہو کے بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ کا ٹائم اچھا گزرے گا, اس ٹائم کو اچھی طریقے سے گزاریں. اور اتنا کر لیں کہ ایٹ لیسٹ اپنا میک اپ ویک اپ, اپنی ہیئر اسٹائلنگ جو آپ کو کرنی ہے وہ کر لیں. شرٹ نہ بدلیں, شرٹ بعد میں بدل لیں, آخر میں بدل لیں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے, لیکن اپنی میجر تیاری جو ہے وہ پہلے کر لیں. ادروائز دوسروں کی تیاری کے اندر آپ رہ جائیں گی. اور ہر فنکشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر عورتیں جو ہیں وہ کمپرومائزڈ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ میرا یہ نہیں ہوا, میرا وہ نہیں ہوا. تو ایک دن پہلے کوشش کریں کہ پلان کر لیں کہ آپ کون سی جولری پہنیں گی, کیا چیز لگائیں گی, اور جو بھی آپ کا اسپیشل ڈے ہے اس کے اوپر آپ پہلے سے تیار ہو جائیں, صرف انتظامات میں نہ لگی رہیں. تو بات وہی تھی کہ اپنے آپ کے اوپر خود توجہ دیں, اپنی ویل بینگ کا خود خیال رکھیں. آپ خود خوش رہیں گی, خود فٹ رہیں گی, خود اچھا فیل کریں گی, تو آپ کے آس پاس والے بھی اچھا فیل کریں گے. تھینک یو.